اور بڑے گلے شکوے بھی ہوئے، لوگوں نے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کیا، اور میں تو اتنا کہوں گا نہ کسی کا اکاؤنٹ بند ہوگا، نہ کسی کی زبان بند ہوگی اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو، اور یہ شاید آزاد عدلیہ ہی ہے جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہیں، لیکن آزاد عدلیہ صرف ججز کی آزادی کا نام نہیں ہے، اور آزاد عدلیہ صرف چند ججز کا نام نہیں ہے کہ یہ جج ہوں گے تو ہی عدلیہ آزاد ہوگی۔ یہ غلطی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عدلیہ ایک کنسپٹ ہے، جمہوریت کا ایک عنصر ہے۔ جس طریقے سے چوتھا پلر آزاد میڈیا ہے، اسی طریقے سے عدلیہ تب آزاد ہوگی جب وہ پیرامیٹرز اس کے لیے سیٹ ہوں ابتدا سے آخر تک، جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں۔ افتخار چودھری کے لیے سٹرگل کی ابتدا تو اعتزاز صاحب نے کی اور ہم اس کا حصہ رہے۔ الحمدللہ وی پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہر تحریک میں، ہر دن میں، ہر مومنٹ پہ اعتزاز صاحب نے مجھے شریک بنایا۔ جب ہم نے پہلی پٹیشن لکھی، اعتزاز صاحب لکھتے تھے، میں بیک اینڈ فورتھ کرتا تھا۔ ہم نے پہلا ڈرافٹ شروع کیا تھا اے پہ اور آخری ہم نے ختم کیا تھا کے پہ۔ اتنے ڈرافٹ ہم نے بیچ میں چینج کیے تھے، اور اعتزاز صاحب نے اس میں 101 کوشچن لکھے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھو، وکلاء کی تحریک نے اس کو ایز سچ ریسٹور نہیں کروایا تھا۔ وکلاء کی تحریک کی ابتدا سے اعتزاز صاحب نے کیس لڑا تھا، اور وہ یہ تھا منیر ملک کا کیس تھا۔ منیر ملک صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہم آپ کو ججز کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یہ سارے وکلاء موجود تھے۔ اعتزاز صاحب کی وہ الفاظ مجھے یاد ہے، انہوں نے اس وقت جج کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، افتخار چودھری صاحب ہی کو، کہ یو لک ڈاؤن اپان اس، یو آر ناٹ بیٹر دین اس، وی آر ناٹ لوور دین یو، ورس دین یو۔ انہوں نے کہا ہم نیچے کھڑے ہیں، آپ اوپر ہیں، ہم میں سے کئی سارے آپ کی سیٹ پہ ہو سکتے تھے، پر ہم نیچے اس لیے کھڑے ہیں، وی بائی چوائس ہم نیچے کھڑے ہیں، ہم سٹرگل کر رہے تھے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب عدلیہ نے یہ ریئلائز کیا کہ بینچ اور بار ایک جیسے ہیں اور ہم سارے ایک ہیں۔ ہم وہاں گئے اور یہ کیس اعتزاز صاحب جیت گئے۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر بن گئے، تو انہوں نے تحریک کو پھر وہ جان ڈال دی جس وقت وہ تحریک شروع ہوئی۔ لیکن آپ نے دیکھا 3 نومبر کو کیا ہوا؟ کیا 3 نومبر کو ایمرجنسی کسی نے روک لیا؟ کیا 60 ججز جیل نہیں رہے؟ اس کو چلانے کے لیے کیا سٹرگل کرنا پڑا؟ پھر بھی ڈوگر صاحب تو اپنا ٹرنیور کر کے واپس آ گئے۔ سٹرگل ایسی کرنی پڑے گی، لیونگ ود دا سسٹم، کہ بہتری کی طرف جائے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے، ہم نے اسلام آباد میں آج دیکھ رہا تھا، مجھ سے پہلے 21 جب سے میں آیا ہوں 21 اسپیکروں نے بات کی 4 گھنٹوں میں، اور یہ ہمارا اسلام آباد میں ہمیشہ نوٹ لکھتا ہوں، یہ ہمارا 7واں کانفرنس ہے یہاں پر اسلام آباد میں۔ اتنے سارے کانفرنسز ہم کرتے ہیں پر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ کچھ ریزن تو ہے، اس ڈگر پہ چلنا پڑے گا جہاں سے ریزلٹ ہمیں ملے۔ میں نے آج بھی عدلیہ کے سامنے خان صاحب کی کیس کے بعد کہا کہ ہم ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، لیکن جو چابی ہمارے ہاتھ آئی ہے اس سے وہ دروازے کھل نہیں رہے۔ کچھ تو ہے، سم تھنگ از مسنگ ان دا مڈل۔ قوم نے اکٹھا ہونا ہوگا، قوم نے ایک آواز اٹھانی ہوگی، قوم کو یہ احساس ہونا ہوگا کہ ہماری آزادی کا سوال ہے، اور سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ لیڈ وکلاء ضرور کرے، سوسائٹی، سول سوسائٹی ساتھ ہوگی۔ لیکن افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف یہ ججز کے نہیں ہے کہ چند ججز ہو، بلکہ آزاد عدلیہ ہو۔ 26ویں ترمیم کو ختم بھی کر دے جو سب سے زیادہ متنازع ہے۔ آزاد عدلیہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، بٹ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے۔ لوگوں کو 26ویں ترمیم سے پہلے کے عدلیہ بھی اعتراض تھا، ہم اس عدلیہ سے بھی خوش نہیں تھے، لیکن 26ویں ترمیم نے وہ راستے بند کر لیے جو آزاد عدلیہ کے لیے پورے دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ اس کے آزاد عدلیہ ہوگی۔ جب ہم پٹیشن فائل کر گئے، خان صاحب نے 2 اسمبلیاں کیوں توڑی؟ انہوں نے استعفیٰ ریزگنیشن کیوں دیے؟ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ہم استعفیٰ دیں گے اور اسمبلیاں توڑے گی تو آئین کا تقاضا یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے،
वो इलेक्शन क्यों 90 दिन में नहीं हुए? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी, 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी कि पिटीशन फाइल करे कि 90 डेज में आप इलेक्शन कराओ। कोई एक वकला की तहरीक हमारे साथ नहीं आई कि आप करो। सिर्फ एक पिटीशन थी, वो पीटीआई की थी और कोई तहरीक नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता रहा, फिर इन्फोर्स करने के लिए गए तो कोई भी नहीं आया। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, लेकिन हमारे साथ बाकियों ने भी तो कहा कि मैंडेट उनका भी चोरी हुआ। कोई एक भी आगे नहीं बढ़ा कि मैंडेट चोरी हुआ है, कोई पिटीशन फाइल करे। 26वीं तरमीम का रोना आज क्यों रोना है? इसके लिए हमने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि रोक ले, इसको स्टॉप कर ले। पार्लियामेंट पूरा नहीं है, आर्टिकल 239 इजाजत नहीं देता जब तक हाउस पूरा ना हो। हमारे रिजर्व सीटों का मसला था, कोई नहीं आया आगे, इसलिए हमारी अपनी भी फॉल्ट है। अब हमने अगर फैसला करना है आज़ाद अदलिया के लिए, तो आज़ाद अदलिया के मंशा को पूरा करने के लिए वकला 2 तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी, हम हर हाल में साथ देंगे। आज हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है कि अदलिया आज़ाद हो।